وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ کیرانہ کو کشمیر بتانے پر آمادہ ہیں۔ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، سر سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ کیرانہ کو کشمیر بتانے پر آمادہ ہیں، وہ کیرانہ کو کشمیر بتانے پر آمادہ ہیں۔ انہیں بتا دو صدیوں سے، انہیں بتا دو صدیوں سے، انمول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب کہ من کی بات کرو تو بھوکے ننگوں کی بھی بات کرو، من کی بات کرو تو بھوکے ننگوں کی بھی بات کرو، بھگوا رنگ کے ساتھ اور سب رنگوں کی بھی بات کرو، بھگوا رنگ کے ساتھ اور سب رنگوں کی بھی بات کرو۔ 2 سالوں تک خون خرابہ لفاظی ہی لفاظی، 2 سالوں تک خون خرابہ لفاظی ہی لفاظی، چائے پہ چرچا کرنے والوں دنگوں پر بھی بات کرو، چائے پہ چرچا کرنے والوں دنگوں پر بھی بات کرو۔ تم کہتے ہو زہر فضا میں، اب سمیٹ کر کے تالیاں بجے اس نظم کے لیے، میں نے بڑی ہمت سے کہی ہے نظم۔ تم کہتے ہو، تم کہتے ہو زہر فضا میں بول رہا کیرانہ ہے، تو پھر سن لو چیخ چیخ کر بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے۔ رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے۔ ترین ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب احادیث سے سنن و نوافل احادیث سے سنتے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی۔ ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے چھوڑو میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدہ فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے اور اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر صبح کی اذان، صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور میں ایسا نہ کروں، اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آج رات مجھ پر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے سورہ آل عمران کے ختم تک کی آیات نازل ہوئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیتیں پڑھ لیں اور رکوع نہ فرمایا تو میں نے سوچا کہ 200 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، مگر 200 آیتوں پر بھی رکوع نہ فرمایا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم پر رکوع فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ختم فرما لی تو اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد 3 مرتبہ پڑھا، پھر سورہ آل عمران شروع فرمائی تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم پر تو رکوع فرما ہی لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ختم فرمائی لیکن رکوع نہیں فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا، پھر سورہ مائدہ شروع فرما دی۔ میں نے سوچا سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا آیا، کیونکہ میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔